السلام علیکم ناظرین، ٹریلر میں آپ نے کاراسے بے کا اصلی اور منافقانہ چہرہ دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کس بے صبری سے عثمان بے کو نیست و نابود کرنے کا خواہش کرتے ہوئے اپنے میز پر ہاتھ دے مارتا ہے، چونکہ وہ شروع سے خود کو ترکوں کا سب سے معزز، سب سے بڑا اور سمندر پر حکمرانی کرنے والا سب سے زیادہ طاقتور ترک سردار سمجھتا ہے۔ یہی وجہ تھی ناظرین کہ پہل تو وہ عثمان بے کو اپنی خاطر میں بھی نہیں لاتا تھا، کیونکہ وہ عثمان بے کو ایک چرواہے کا بیٹا اور ایک معمولی اور حقیر چھوٹا سا ایک ترک سردار سمجھتا تھا۔ لیکن جب عثمان بے نے کاراسے بے اور کمانڈر لوکاس کو ان کے توقعات کے بالکل برعکس پہلی دفعہ ایک بہت بڑا اور زوردار جھٹکا دیا اور کاراسے بے کو خلیفہ کے نظروں میں گرا کر ذلیل کر دیا، تو تب سے کاراسے بے عثمان بے کو اپنے وجود کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھنے لگا، اور اس نے کمانڈر لوکاس کے ساتھ مل کر عثمان بے کو ختم کرنے کے لیے مقدس امانتوں کے سودے سے لے کر عثمان بے کے اتحادی تمام ترک قبیلوں کے تجارتی مال کو برباد کرنے کے لیے اپنے بحری جہاز کو ڈبونے تک کئی خطرناک اور منافقانہ شیطانی منصوبے بنائے۔ لیکن عثمان بے نے نہ صرف ان کے اس شیطانی منصوبوں کو ناکام بنایا، بلکہ ترکوں کے سامنے کاراسے بے کا اصلی دغلا اور منافقانہ چہرہ بھی بے نقاب کر دیا۔ اور پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھ بھی لیا کہ کاراسے بے نے کرادین قلعے کی رہائشیوں پر دگنا ٹیکس لگا کر ان سب کو معاشی طور پر تباہ کرنے کا حکم دے چکا ہے، اور اپنے جائز حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے گردن پر خنجر رکھ کر اسے موت کی دھمکی دے ڈالی ہے، جس کا نتیجہ یقیناً بہت جلد کاراسے بے کے خلاف ایک خوفناک بغاوت کی صورت میں نکلے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ جیسے ہی کاراسے بے کو عثمان بے کے اگ حصار کی فتح کی مہم کی خبر ملی تو وہ حواس باختہ ہو گیا، اور اس نے فوراً عثمان بے کو روکنے کے لیے اپنا ایک سپاہی کمانڈر لوکاس کے پاس ملاقات کی خبر دے کر بھیج دیا، اور پھر عثمان بے کا راستہ روکتے ہوئے اسے واپس جانے کا حکم دیا، اور واپس نہ ہونے کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکی دے ڈالی۔ لیکن عثمان بے نے بھی ان کی تمام دھمکیوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے انہیں صاف بتا دیا کہ پہلے تیرے اتحادیوں کا کام تمام کر کے اس کے بعد تجھے بھی دیکھ لوں گا۔ اور اب اس اگلے ایپیسوڈ کے پہلے ٹریلر میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ کاراسے بے کھل کر اپنے کمانڈروں کو بتا رہا ہے کہ زخمی بھیڑیا کبھی بھی اچائی نہیں لاتا، اس لیے اب عثمان بے کو تباہ کرنے کا اہم وقت آ چکا ہے۔ اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا کاراسے بے عثمان بے پر فوج لے کر حملہ کرنے والا ہے؟ کیا وہ ایسے نازک وقت میں جب عثمان بے، بیہان بے اور بیگم خاتون کے بچے دشمنوں کے ہاتھوں میں قید ہیں اور ان کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں، کاراسے بے کمانڈر لوکاس اور صوفیہ کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے ترک بھائیوں کا خون بہائے گا، یا پھر وہ کوئی اور شیطانی کھیل کھیل کر یوسف اور ساروجہ کو بالکل یعقوب بے کی طرح جیسے اس نے جرکوتائی کو آزاد کیا تھا رہا کروا کر بیہان بے اور بیگم خاتون کو اپنے طرف کرنے کی کوشش کرے گا؟ اگر ایسا ہوا تو ناظرین، فاطمہ خاتون کا کیا بنے گا؟ اور کیا بیہان بے اور بیگم خاتون کاراسے بے کے جھانسے میں آئیں گے؟ آگے کاراسے بے کا عثمان بے کے خلاف کیا منصوبہ ہوگا، اور کیا وہ اپنے اس شیطانی منصوبے میں کامیاب ہوگا؟ کیا کاراسے بے اگ حصار کی فتح عثمان بے کے لیے ناممکن بنا دے گا؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا تھا کہ کاراسے بے اب کھل کر عثمان بے کے خلاف اعلان جنگ کرے گا، اور اس پچھلی ایپیسوڈ میں آپ نے ویسا دیکھ بھی لیا، کیونکہ ناظرین، کاراسے بے کا واحد مقصد عالم اسلام کی سربلندی نہیں ہے، بلکہ اپنی طاقت اور دولت میں اضافہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اگ حصار پر وہ عثمان بے کی حکومت کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عثمان بے ایک ایماندار، مسلمانوں کا خیرخواہ اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والا ایک بہادر اور سرپیرا مجاہد ہے، اور جب اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی بات آتی ہے تو وہ اپنے نفع اور نقصان سے بالاتر ہو کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ کاراسے بے عثمان بے کو اپنے ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہوگی کہ اب عثمان بے کو ختم کرنے کے لیے کاراسے بے اس نادر موقع کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ یا تو ایک دفعہ پھر صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کے ساتھ اتحاد کر کے
یوسف اور ساروجہ کو بالکل یعقوب بے کی طرح آزاد کر کے بیہان بے اور بیگم خاتون پر بہت بڑا احسان جتائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کو عثمان بے سے بہت زیادہ طاقتور ثابت کرنے کی کوشش بھی کرے گا، اور اس طرح وہ بیہان بے اور بیگم خاتون کو اپنی طرف کرنے کا منصوبہ بنا لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ عثمان بے کو تنہا کر کے دشمنوں کے لیے کمزور کر دے تاکہ دشمن آسانی کے ساتھ اس کا خاتمہ کر دے۔ اور یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ اس دفعہ وہ صوفیہ اور کمانڈر لوکاس کے مشورے سے عثمان بے اورحان یا علاؤدین کے لیے ایک جان لیوا گات لگا لے اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر لے، اور یا پھر کراسی بے کلم کلہ عثمان بے کے خلاف دشمنوں کے ساتھ اتحاد کر کے اسے تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے گا، کیونکہ ناظرین کراسی بے ہر قیمت پر اپنی تجارت کو بچانے کے لیے اور کمانڈر لوکاس کے ساتھ کیے گئے تجارتی معاہدے کی کامیابی کے لیے ہر صورت حصار کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ناظرین کراسی بے کی یہی لالچ اور یہی منافقت اور اس کا یہی دغلا پن اسے لے ڈوبے گی، اور وہ اپنی بچی کچی ساکھ کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہی تباہ کر دے گا، اور پھر تمام ترک اسے اپنا دشمن جان کر نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ لیکن ناظرین دوسری طرف کیا آپ کے خیال میں اپنے بھائی کی جدائی کا غم اور اس کی زندگی کو خطرے میں دیکھ کر کیا بیگم خاتون اپنے ان شیطانی سازشوں سے باز آئے گی، یا پھر اس واقعے کے بعد وہ کراسی بے کا ساتھ دے کر مزید ٹیڑھی ہو جائے گی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔